بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو سٹارز ان اکیڈمی ٹوبا ٹیکسنگ کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بٹی، اور ہم پہلی نظم حمد اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کی نظم تھی حمد کے عنوان سے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا اللہ عز و جل کی تعریف اور توصیف، اللہ کے مناقب، اللہ کے جو اس کی صفات کا تذکرہ ہے وہ جس نظم میں کیا جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ ہم نے اس کے پہلے غالباً 4 اشعار کو سٹڈی کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے آخری 3 اشعار کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مولانا ظفر علی خان کا کہنا ہے، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی کا مطلب ہوتا ہے دور جا گرنا، گر پڑنا۔ افتادن مصدر فارسی زبان سے ہے، گرنا اس کا مطلب ہے۔ مری افتادگی، میرا گرنا یعنی مجھ سے گناہوں کا سرزد ہونا، میرے حق میں یہ اس کے لیے ایک رحمت کا بہانہ تھا۔ اگر میں گناہ نہ کرتا تو شاید اس کی رحمت کا مستحق نہ ٹھہرتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، کہ میں گناہوں کی دلدل میں، تنزل میں گرتے گرتے بھی اللہ کی رحمت کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ دراصل شاعر ایک نادر اور خیال کی ندرت پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا مصیبت میں پڑنا میرے لیے رحمت بن گیا ہے۔ جب مصیبت آئی میں نے اللہ کی رحمت کا دامن تھام لیا ہے۔ بڑا ہی نادر اس نے نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے، وہ غلطیوں پر غلطیاں انجام دیتا ہے، کیونکہ انسان کا ایک مادہ نسیان بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے بھول جانا۔ تو انسان قدم قدم پر لڑکھڑا جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، بھول جاتا ہے، گناہ اسے انجام پا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خطاؤں میں پڑنا بھی میرے لیے ایک اللہ کی جانب سے رحمت تھا، کہ اگر میں گناہ نہ کرتا تو شاید اللہ کی رحمت کا مستحق نہ ہوتا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرح کا ایک نادر نظریہ پیش کیا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ گناہ میں آلودگی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے کہ گناہ گار بندے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ گناہ میں آلودگی کو برا سمجھا جاتا ہے، مگر شاعر کے بقول اسی آلودگی نے رحمت خدا کا مستحق بنایا ہے اسے۔ اب وہ آلودگی گناہوں کی اسے آلودگی نہیں دکھائی دیتی، چونکہ یہ آلودگی اس کے لیے اللہ کی قربت کا سبب ٹھہری ہے، اس لیے وہ اس کو ایک مثبت نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا یہ گناہوں میں لت پت ہونا ہی میرے لیے اس قابل ٹھہرا ہے کہ خدا کی رحمت کا مستحق ہو چکا ہوں، اور اللہ کی رحمت نے مجھے اپنے سایہ کرم میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے۔ چیزوں کو مثبت نگاہوں سے دیکھنا، مثبت انداز میں دیکھنا، یہ جدید نفسیات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ غلط چیز میں بھی اچھائی کو تلاش کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہر شخص گناہوں میں آلودگی کو برا سمجھتا ہے،
کہ کوئی شخص گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تو کوئی اسے اچھا نہیں کہتا، مگر شاعر کا نظریہ یہ ہے کہ میرا گناہوں میں غرق ہونا دراصل میرے لیے رحمت خدا کے مستحق بننے کا سبب ٹھہرا ہے، میں انہی گناہوں کے سبب اللہ کی رحمت کا امیدوار ٹھہرا ہوں۔ بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر رکھنا، میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں اور پھر گناہوں کے بعد جب وہ اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا سہارا ان کے پیش ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے گھبراتے نہیں۔ شاعر نے کہا ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے، مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے۔ تو پھر وہ بلاؤں کے ہجوم سے مایوس نہیں ہوتے جو گرتے گرتے اللہ کی دامن رحمت کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ آگے کہتا ہے ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت کہتے ہیں دلیل کو، اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف یہ حجت تمام ہو گئی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا، اللہ کے دین اسلام کا پیغام سب تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا کر سب پر حجت تمام کر دی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ جتنی اقوام آباد ہیں، جتنی دنیا یہاں موجود ہیں، جتنی مخلوقات موجود ہیں، ان سبھی تک اللہ کا یہ پیغام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا ہوا۔ اس لیے حالی صاحب کہتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ اللہ کا پیغام جس کو تحریری شکل میں قرآن مجید یا مصحف پاک کہا جاتا ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک پہنچا دیا، اور قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنی رحمت کرم پر لے رکھا ہے۔ تو اس کائنات میں، اس کتاب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور انحراف کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے حضور کا یہ فرمان اور یہ قرآن کا موجود ہونا دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کے پہنچ جانے کی دلیل ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتمام فرما دی ہے۔ اسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اپنا پیغام مکمل کیا۔ پیغام مکمل ہونے کے بعد یہ پیغام مخلوق خدا تک پہنچ گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا گیا۔ وہ دین جسے اللہ نے پسند کیا، جو اللہ کا پیغام تھا، وہ رسول خدا نے پہنچا دیا ہے۔ اور وہ دین کیسے پہنچا دیا ہے؟ آج ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں یہ موجود ہے۔ سب تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، اس لیے کہتے ہیں رہے اس سے محروم ابھی نخاکی، رہے اس سے محروم ابھی نخاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ ہر طرف جہاں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کا نور ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس قرآن کا نور ہمیں ہر طرف سے دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے تیری دو عالم میں اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں
تیرے اوصاف امیتا۔ آخری شعر ہے، مولانا ظفر علی خان کا کہنا یہ ہے، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ پھونکوں سے بجھانا، منہوں سے بجھانا، اپنی ساتھ اپنے وقت مقررہ پر، کافر اس آفتاب نبوت و رسالت کو بجھانے کی ناپاک کوشش کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ وہ مقررہ وقت پر اس نور کی جو روشنی تھی اس نے دنیا کو جگمگا دیا ہے۔ کافر پھونکوں سے حق کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ کا نور وقت مقررہ پر پورا ہو کر رہا ہے۔ یہ نور ادھورا نہیں بلکہ ایک مکمل ہو چکا ہے۔ دراصل یہ شعر قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا، وہ یعنی کفار و اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی شمع رسالت کو بجھا دیں، یا آفتاب رسالت کی کرنوں سے پھیلنے والا جو نور قرآن ہے اور اس کی نور کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہ رہے گا، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ یہ اس آیت کا بڑا خوبصورت اور بڑا اعلیٰ پائے کا ترجمہ کیا۔ مولانا ظفر علی خان ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کفر اس کے خاتمے کی ناپاک کوششیں کرنے لگا۔ کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکا آرائی کی، تو کبھی آپ کو ننگی اور زہر آلود تلواروں کے ساتھ آپ کے گھر کا گھراؤ کیا، کبھی طائف میں آپ پر پتھر برسائے، تو کبھی صحن کعبہ میں آپ پر اونٹ کی اوجھڑی لا دی، اور کبھی احد کے مقام پر آپ کے دندان مقدسات کو شہید کیا۔ غرض کفر جو ہے، عالم کفر، یہ روز اول سے اسلام دشمن ہے اور اسلام کے خاتمے کے لیے ناپاک کوششیں کرتا رہا، مگر چونکہ اس دین متین کی حفاظت اور اس کی اقامت کی اور اس کی تکمیل کی ذمہ داری وہ چونکہ اللہ کریم کی ذات اقدس کے ذمہ کرم پر تھی، اس لیے اللہ نے پورا کر دیا۔ قرآن میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق عطا کر کے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو وہ تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو غلبہ دین متین یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، لہٰذا عالم کفر کے یہ باطل یلغاروں سے اسلام کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ یہ جس قدر اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، یہ اس قدر اچھل کر، نکھر کر اور خوبصورت انداز میں دنیا میں پھیل جائے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا ہوا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی امن و آتشی کے درس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور اس کفار کی ان ناپاک سازشوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا کر اسلام کو اس کے خشک پودے کی آبیاری کرتی۔ سلام اس پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ تو یہ رہا بیٹا آج کی آپ کی نظم، جس کا ایک حصہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اور ایک حصہ آج ہم نے پڑھا ہے۔
ہوم ورک یہ ہے کہ کوئی سے 2 اشعار کی تشریح آپ لکھ کے مجھے واٹس ایپ چیک کروا سکتے ہیں. تو آپ نے آن لائن کلاسز میں شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ. جس بچے کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چیٹ روم آپ کے لیے آن کر دیا گیا ہے. جی